اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیت چھوڑی تھی 208، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 209 پر ضرور نظر ڈالیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں سمجھنے والی یہ چیز تھی جو ہم نے پہلے پڑھا کہ 2 پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ 2 طرح کی پرسنالٹی ہے۔ ایک وہ ہے جس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، لیکن بہت جھگڑالو ہے، فساد ڈالتا ہے، گھر سے لے کر انٹرنیشنل سطح پر ہم اس کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ جہاں موقع مل جائے، جہاں گھس جائے، وہاں پر فساد فتنہ کھڑا کرتا ہے، چاہے کہ وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو۔ لیکن اللہ 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 بھی اس کا ایک جو پرسنالٹی بتائی گئی کہ اللہ ہے اس کے پاس، اللہ کو مانتا ہے لیکن بڑا فتنہ کراتا ہے اور بہت جھگڑالو ہے۔ اور ایک دوسری اللہ نے ہمیں شخصیت بتائی کہ جو اپنی نفس تک کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دونوں باتیں بتاتے ہوئے کہ اللہ بہت شفیق ہیں، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے نکلو گے تو اللہ کوئی تمہیں ختم نہیں کر دیں گے، تم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، جو کہ ایک مثال بتائی گئی کہ میں یشری نفسہ، وہ سودا کر لیتا ہے، کھپا دیتا ہے اپنے نفس کو، تو اللہ بھی کوئی اس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کی لذتیں ضرور ملیں گی آخرت کی لذتوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ بڑے شفیق تھے، اس پر ہم نے بہت نوٹ کیا تھا بات کو، انسپریشن دینے کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ بڑے شفیق ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب اسلام اتنا آپ کی پوری سائیکالوجی پر بنا ہوا ہے۔ ایک تو آپ اس کو ریزسٹ کر سکتے ہو، اسلام کو آپ کے اندر اس کا برداشت ڈالا گیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہو کہ یہ آج کی صدی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، آج کی سینچری میں تو ہم سود کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، آج تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، آج کے دور میں تو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ تو انبیاء کرام تھے۔ ایسے نہیں کہو، کیونکہ یہ قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین کا اعلان کرتا ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ نصیحت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے اور اس کے مطابق آپ کو اور مجھ کو فالو کرنا ہے تو اللہ خوف اور غم سے بچا لیں گے۔ تو جناب ادھر جو بات آ رہی تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اس کا مطلب اسلام کوئی ایسی چیز ہے اور بس ایک وحی کی کتاب کا نام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کتاب کی لائبلٹیز نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو، اس کا مطلب شیطان کے قدموں کی اتباع ہم کرتے ہیں، ہمیں آ رہا ہے کہ قدموں کی اتباع مت کرو، اس کا مطلب میں اور آپ کر رہے ہیں قدموں کی اتباع، نہیں تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ ہمارے اندر کی شیطانیت نہ جاگے۔ تو یہ بھی ایک بات چلے کلیئرٹی سے الحمدللہ سمجھ آ گئی کہ بے شک دشمن ہوگا، دشمن تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک گھر میں بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے دشمن ہیں، باہر نکلو تو اتنے سنیچرز ہیں، اتنے ڈاکو ہیں، لیکن ہم نکل رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم ساری طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ہے نا۔ پھر یہ دنیاوی طریقہ ہے کہ خوف اور غم کو دیکھتے ہوئے بھی بندے کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ایسا کچھ حاوی نہیں ہو جاتا جو ہم مزاروں پہ یا جا کر یہ سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ پوائنٹ یہ تھا غور کرنے کا 209، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چھوڑے جا رہی ہوں، اور یہ آپ کو بہت غور کرنا ہے کہ بہت پتے کی بات آپ کو بتائی گئی کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، زلل دیکھیں، زلزلہ بھی ہم کہتے ہیں نا ہلنے کو، زمین ہل جاتی ہے تو ہر چیز آ کر گر جاتی ہے، تو اگر اس کا اوریجن دیکھیں تو وہی زلزال، زلزلہ، زلل۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر تم ہل گئے اپنے موقف سے، اس سے پھر پتا چلا کہ ادخلوا فی السلم کافہ پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔
ہم 2-3 دن سے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آیتوں میں سے کچھ الفاظ کو آپ پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ کی انٹیلیجنسی بڑھتی چلی جائے گی، آپ مور انٹیلیجنٹ ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ پیچھے کانٹیکسٹ میں کچھ الفاظوں کو تھام لیں، جس سے آپ کو پوری آیت کھلتی چلی جائے گی۔ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور نیچے آ رہا ہے اگر تم اس اسلام سے ڈگمگا گئے، اگر تمہیں وہ زلزلے کی طرح تھوڑی سی بھی کپ کپی آئی، اس کا مطلب نہیں آنی چاہیے، زلزلہ آتا ہے نا، ہم روک نہیں سکتے نا، اتنی ایڈوانسڈ ٹیکنیکس ہوئی ہیں لیکن اکثر فیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کا سسٹم ہے ہم پر، جو اللہ نے ہمیں جس سسٹم کے تحت ماں کے پیٹ سے اتنے پروسیس کے ساتھ نکالا، اور پھر یہ الہامی کتاب ہر ایک کو دی گئی، ٹھیک ہے اگر کوئی بھول گیا ہے تو بھول جائے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہمیں تو وہ سسٹم دیا گیا ہے جس پر ہم، جو اپلیکیبل بھی ہے، جس کو ہم ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو ہماری برداشت میں بھی ہے، اور اللہ کی پکڑ بھی انہی آیتوں سے ہوگی۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈگمگانے پر سزا ملنے والی ہے، تو اس سے بار بار ہم کہیں گے کہ خود دیکھ لو، اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے جو پورا کے پورا الہامی کتاب میں موجود ہے اور ڈگمگانا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب چند کچھ گڑھے ہیں جس سے آپ کو سوچ سمجھ کر عبور کرنا ہے ان چند گڑھوں کو۔ تو اگر تم ڈگمگا گئے، اس کا مطلب آپ کی اور میری زندگی میں ٹیسٹ آتے ہی رہیں گے اور ہمیں غور و فکر کرتے ہی رہنا ہے۔ اللہ میری بھی مدد کر دے، آپ کی بھی، کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، دیکھو اس چھوٹے سے اسلام میں، اس کمپیکٹ اسلام میں، اس دین میں اگر تم داخل ہونے میں کہیں بھی ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، دیکھیں اب دین کو بینات کہا گیا، ادخلوا فی السلم کافہ کو آپ کو مضبوطی سے اس آیت کو پکڑنا ہے کہ بینات ہے، یہ بالکل بیان ہے، عالموں پر بھی وہی بات کھلی ہے جو آپ پر کھلی ہے، اور آپ بھی اگر غور و فکر کریں تو آپ کو بھی وہی ہیرے جواہرات جو ادھر ہم آیتوں کو کہتے ہیں، وہی آپ کا بھی مقدر اور میرا بھی مقدر ہو جائے گا۔ لیکن ڈگمگانا نہیں ہے، جس کو قرآن نے صبر بھی کہا ہے۔ ہم تو صبر ایک برداشت کو کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم کو برداشت کرنا صبر ہے، جبکہ اصل صبر ہے کہ اللہ نے جو تمہیں چند آیتیں دی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ادھر پھر ہم نے وہی غور کرنا ہے کہ بینات، اگر تم ڈگمگا گئے اس بینات سے جو کہ تم پر واضح کر دی گئی ہیں، عام پبلک کو بھی واضح کر دی گئی ہیں، تو فَاعْلَمُوا، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ نے کوئی سزا نہیں بتائی، اللہ نے کوئی ریوارڈ نہیں بتایا، کوئی جہنم نہیں بتائی، کہا میں غلبہ رکھنے والا ہوں، لیکن آج اللہ حکمت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آخر میں جہنم میں جانا بھی وہی حکمت کے تحت کا ایک فیصلہ ہوگا، اور آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کان کھلے رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ اگر آپ اور میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسپیشلی قرآن کی، تو داخل ہو جاؤ دین اسلام میں پورے کے پورے، کسی مولوی مفتی کے ہاتھوں نہ لگے تمہارا دین، نہیں تو یہ تم کو اللہ سے کتنا دور کر دیں گے، واسطے وسیلے بتائیں گے، تو نیاز کھانے کو تمہیں بتائیں گے، تو تمہیں حج کے غلط احکامات بتائیں گے، تو تمہیں روزہ توڑنے اور روزہ رکھنے کے عجیب عجیب سے احکامات بتائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بینات ہے، یہ بینات ہے، اس میں واضح احکامات ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور تھوڑا عرصہ نصیب فرمائے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس کو تدبر اپنی زندگی میں آخری وقت تک کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ نے کلیئر کہہ دیا، دیکھو اگر ڈگمگا گئے تو تمہاری اپنی غلطی ہوگی، میں نے کوئی بھی تم پر بے وجہ کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس لیے تمہیں کمپلسری ہے کہ جتنی آیتیں آئی ہیں اس میں پورے کے پورا کلیئرنس ہونا چاہیے۔ پھر وہ اللہ دیکھیں گے کہ اگر بڑے بڑے گناہ نہیں ہوئے، ان الذین یجتنبون کبائر الاثم، بے شک جو لوگ کبیرہ سے بچتے گئے۔ اب کبیرہ کون سے ہیں یہ آپ کا دماغ بتائے گا۔ آپ کو لگتا ہے جھوٹ بولنا کبیر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ایمان کے ساتھ جھوٹ بولو۔
آپ کو لگتا ہے کہ غیبت کرنا کبیر گناہ نہیں ہے جس کو مردہ بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا گیا، اوکے گو آن، کرو غیبتیں کرو، جو کرنا ہے آپ کو کرو، آپ کو جو چیز بڑی نہیں لگ رہی ہے نہ لگے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی، سب کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر کچھ لوگوں کے نزدیک قتل کرنا بھی گناہ نہیں ہے تو نہیں ہے، چلو پھر نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جن لوگوں کا اللہ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ایمان ہوگا اور جن لوگوں کا اللہ کی ریکوائرمنٹ یعنی اللہ کو جو چاہیے اس کے مطابق عمل ہوگا، تو ہم پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی کون کون سی برائیوں کو معاف کر دیں۔ اس لیے دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑا گناہ سمجھیں، سیف سائڈ یہی ہے، بیسٹ یہی ہے میرے نزدیک بیسٹ یہی ہے کہ ہم چھوٹی باتوں کو بھی بڑا گناہ سمجھیں، پھر میرا رب انشاءاللہ بخش دے گا تو نور علی نور، پھر کیا کمی رہ جائے گی۔ تو بہت خوبصورت کمبینیشن ہے ادخلوا فی السلم کافہ سے فَإِن زَلَلْتُمْ، اور یہ بچوں کو اور ہر طرح کے لوگوں کو یہ درس دینا اتنا سوٹیبل ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ آپ کی ریزسٹنس سے آؤٹ نہیں ہیں، وہ آپ کی جو اللہ کریٹر جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے فضول ایکسکیوزز مت کرو، اور یہ جلد بازی، یہ ہائپر ہونا، یہ جلد بازی، یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ ہر طرح کی ہم کہیں کسی بھی طرح میں اپنی جلد بازی کو دیکھیں کہ ہم نے بڑے بڑے کام بگاڑے ہیں، بڑے بڑے ہمارے رشتے ناطے خراب ہوئے ہیں جلد بازی کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی ایکشن جلدی لے لیا غلطی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر بھی تحمل اور صبر کی بار بار تلقین کی ہے۔ اچھا یہ تو پوائنٹ آ گیا، تھرڈ بھی اتنا گریٹ ہے، اس کے ساتھ تھرڈ پوائنٹ بھی اتنا گریٹ ہے، ہل ینظرون، کیا اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ منتظر ہیں؟ ہل ینظرون، کیا وہ نظر ڈالے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ منتظر ہیں؟ یعنی اتنا تمہیں بتا دیا، بینات بتا دی، اسلام میں پورے داخل ہونے کا بتا دیا، کچھ باتیں تمہیں دین بتائیں، تمہیں 6 کتابوں کے حوالے نہیں کیا کہ کوئی ساستہ سے تمہارا سوال نہیں ہوگا، تمہیں ہر طرح سے سکون دے دیا، ہل ینظرون، اس کے باوجود بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا وہ منتظر ہیں الا، سوائے یہ کہ اب اللہ آ جائے، اللہ ان سے ہاتھ ملائے، اللہ ان کو کہ مصافحہ کرے، اللہ ان کو کان میں بولے، اللہ ان کو نظر آ جائیں، اللہ ان کے گھر میں اتر کر آ جائیں، اللہ ان کو پکڑ کر بولے کہ ہاں ہاں جو تم قرآن پڑھ رہے ہو بس وہی کافی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تو پھر یاد رکھو ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ کب ہم ایسا اللہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب اجماع تواتر کے شر کی وجہ سے، یعنی میرا تو بس نہیں چلتا اس کو میں اس الفاظ کو کیا کہوں۔ یہ اجماع تواتر قرآن کے خلاف، قرآن سے باہر کا اجماع تواتر نے ہم سب کے دماغ کو خراب کر دیا ہے، ہم سب کو بے دین کر دیا، ہم سب کو کنفیوز کر دیا کہ یار سب یہی بول رہے ہیں، سب یہی بول رہے ہیں، کوئی نہیں مان رہا۔ ارے بابا اپنے بچوں کے لیے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جب کوئی بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے، جب کوئی بھی تمہاری فیور میں نہیں ہوتا، تم اپنے فیصلے، اپنے بچوں کے فیصلے، اپنے بچوں کی اسکول کے فیصلے، اپنے مہینہ چلانے کے فیصلے، تمہارے کبٹ میں کتنے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں، اچھے بھی اور نارمل بھی، تم اپنے حساب سے پہنتے ہو، لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ تمہارے ڈیپ فریزر فریج میں کتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے حساب سے نکالتے ہو۔ تمہارے پاس جولری، تمہارے پاس آرٹیفیشل واٹ ایور، تمہارا میک اپ، تم کسی کی باتوں میں آتے ہو میک اپ کرنے کے لیے؟ میں تو صرف ینگسٹر کو یہی کہتی ہوں، اپنی امی ابو کے پرانے کپڑے پہننے کو تیار ہو؟ نہیں، ادھر تمہارا دماغ چلتا ہے کہ جی امی کی مجال نہیں ہے، ابو کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پرانا کپڑا اپنے زمانے کا پہنا دے، امی ابو کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں اپنے پسند کا میک اپ کرا دے، وہ کہے گی میں اپنے حساب سے کروں گی۔ ادھر آ کر ہم اس دین کو امی ابو اور اجماع تواتر سے سمجھتے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں تسلی دی؟ کل بھی ہماری کلاس میں سورہ انعام کا جو درس تھا
وہی دیکھ لیجئے کہ اللہ آپ کو کتنا بچانا چاہ رہے ہیں کہ جو دین کے بڑے بنتے ہیں ان کے شر سے۔ ادھر بھی آپ نے دیکھنا تھا کہ آپ اس وقت تھے آیت نمبر 210 پر، اور آپ کے پاس تھی آیت 204 آئی تھنک، جی 204 میں اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ بات بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، باتیں بھی اس کی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ہے بہت فتنہ کرنے والا، بہت بڑا شر پسند انسان ہے۔ تو اللہ آپ کو اور مجھ کو کتنا انڈیویجولی خود قرآن کو تھامنے والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جو اللہ نے تو انتہا کر دی حجت کی، یعنی یہ 3 آیتوں میں کہتی ہوں حجت مجھ پر تمام ہو گئی، آپ پر ہوئی نہیں ہوئی، مجھ پر حجت تمام ہو گئی کہ تمہیں اسلام میں پورے داخل ہونا ہے، تم پر بینات آ چکی ہے، اور اگر تم ڈگمگائے تو تمہاری کوئی ایکسکیوزز قبول نہیں ہوگی، تم اپنے دشمن کو دشمن سمجھو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اور اب کیا تم اللہ کے اترنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کہاں تو تم کہتے ہو اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے، ہم میں سے سب یہی کہتے ہیں، میری امید ہے مجھ سے کہ اگر میں آپ لوگوں سے بھی اگر اس وقت لائیو پروگرام کر رہی ہوتی تو میں کہتی کہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے نا کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اس وقت ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جب آپ کو بتایا کہ بس صرف اور صرف قرآن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، دین صرف قرآن ہے، تو اب کیا تم اللہ کے اترنے کا انتظار کر رہے ہو؟ صرف اس اجماع تواتر کی وجہ سے، کیونکہ ہم بوکھلا جاتے ہیں کہ یار کوئی نہیں مان رہا، تو اللہ نے کلیئر آپ پر پوری حجت تمام کر دی کہ کیا وہ منتظر ہے اللہ سوائے یہ کہ یأتیہم اللہ، آ جائے اب ان کے پاس اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں سے، بادلوں میں سے، بادلوں کے سایوں میں سے، غمام بھی بادل، ظلل بھی سائے۔ کیا تم اب انتظار کر رہے ہو کہ اب اللہ تعالیٰ تشریف لے آئیں، کوئی معجزہ تم پر ہو، تمہیں اللہ بولے ہاں یہ قرآن ہی تو سب کچھ ہے، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور ملائکہ بھی آئیں اور ملائکہ کہیں جی فلاں بن فلاں بالکل آپ صحیح بول رہی ہیں جی قرآن ہی ہے، اللہ کا انتظار کر رہے ہو، فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو، وقضی الامر، اور فیصلے کا انتظار کر رہے ہو، فیصلہ کر ڈالا جائے معاملے کا، یعنی اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے پھر میں اللہ سے پوچھوں گی کہ اللہ کیا واقعی صرف قرآن ہی تھا؟ تو یہ آپ کی معصومیت بالکل کام نہیں آئے گی۔ یہاں آپ اپنے شوہروں کو اور دوسروں کو تو ہم عورتیں ایسی بڑی انوسینٹ بن کر بے وقوف بنا لیتی ہیں، اللہ کے یہاں ہم کسی کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہی تھا قرآن، اچھا میں چاہ رہی تھی آپ سے ملاقات کروں تو پھر پتہ لگا لوں، تو ٹائم چلا گیا ہوگا، وقت جا چکا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وقضی الامر، انتظار کر رہے ہو کہ فیصلے کا دن آ جائے، تو سنو، اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں تمام امور۔ اس دن سے پہلے اپنا اسٹیٹمنٹ تو پاس کر دو۔ نکاح کے وقت بھی تم سے پوچھا جاتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تم کہتی ہو منہ سے ہاں قبول ہے، اس دنیا میں بھی تم سے پوچھا جا رہا ہے قبول ہے، یہ قرآن قبول ہے، مان لیا ہے تم نے؟ پھر بے وقوفی تو نہیں کرتی نا کہ کسی اور کو اپنا شوہر بنا لیتے ہو یا کسی اور کے ساتھ بھی کوئی مراسم ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ کتنی مثالیں کتنی چیزیں اللہ آپ کو بتائیں کہ بس قرآن ہی ہے جس سے تمہارا سوال ہوگا۔ تم دیکھو اسلام میں پورے داخل ہو جانا، تم کیلکولیشن کرنا، تم محاسبہ کرنا، اگر تم ادھر ادھر ہو جاتے ہو، انسان ہو، معافی مانگ لو، جلدی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، تمام معاملات لوٹیں گے تو تم اپنے معاملات کو جو لوٹیں گے اس میں معافی نامہ ڈال دو، بار بار اپنے اس اینولپ میں، اس اعمال نامے میں معافی نامہ ڈال دیا کرو، پھر سے اچھے ہو جاؤ۔ پھر روز صبح سے ایک نئی جستجو اور نئی حوصلے کے ساتھ تم کو اٹھنا ہے کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میرا رب نے کہا ہے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے اللہ کے اترنے کا انتظار میں اگر کروں گا تو میں بے وقوف کہلاؤں گا، کیونکہ
قرآن مجھ پر حجت بن چکا ہے. یہ بڑا خوبصورت پورا چیپٹر تقریباً فنش ہوا. اب آپ دیکھیے ہے تو انٹر لنک، اندر سے تو یہ وہی پیچھے کانٹیکس سے ہی جڑے گا کہ سل بنی اسرائیل، سلمانی سوال کرو، پوچھ لو، جاؤ پوچھ لو، سوال کر لو بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم من آیت بینہ. دیکھ لیجئے جیسے آپ کو بینات ملی ہے ایسے ہی بنی اسرائیل کو بھی بینات ملی ہے. جبھی تو قرآن کو مانا گیا، انہی اہل کتابوں کی وجہ سے. انہی اہل کتابوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. کوئی اور آسمان سے نہیں اترے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے. اللہ کے رسول کو ماننے والے وہی اہل کتاب تھے پچھلے، وہی مشرکین مکہ میں سے تھے، وہی جو بے دین تھے اور جن کو دین کی جستجو بھی تھی. وہ سب کے سب اللہ کے رسول کو جس نے غور سے سنا، جس نے غور سے اللہ کی کتاب کو پڑھا، انہیں اپنی کتاب کے حوالے مل گئے. تو اللہ فرماتے پوچھ لو بنی اسرائیل سے کتنی دی تھی ہم نے ان کو روشن آیتیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پوچھنے کا مطلب ہے وہاں عالم بھی ہیں، وہاں کتاب بھی ہے، وہاں تصدیق بھی ہو رہی ہے. اور آگے دوسری بات سن لو، وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ. جب تمہیں وہاں سے کنفرمیشن مل جائے گی، وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ. نعمت اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہی آیتوں کو. دیکھیں نا، نعمت تو پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، تندرستی بھی ہے، زندگی بھی ہے، مکان بھی ہے، بہت چیزیں نعمت ہیں. لیکن اس وقت کس کی بات ہو رہی ہے؟ آیات بینات. اس وقت آیات بینات یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اسلام ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے. شکر ہے کہ کسی کی تجوری میں نہیں ہے، شکر ہے کہ ہم پر پابندیاں نہیں لگی ہوئی ہیں، کہ ہماری نظروں سے بھی نہ گزرا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں تم پوچھ کر اور بھی تسلی کر لو کہ کتنی ہم نے بالکل اس قرآن کے ساتھ ملتی جلتی آیتیں انہیں بھی دی تھیں. لیکن سنو کان کھول کر، جو جاننے کے بعد وہی پوائنٹ آ رہا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، وہی فَإِن زَلَلْتُمْ پہ جہاں سے آج ہم نے شروع کیا، اسی کا آلٹرنیٹ سینٹنس تفسیر القرآن بالقرآن. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ. جو تبدیل کرنا چاہے گا ان آیتوں کو، ان نعمتوں کو، اس آسانی کو، من بعد ما جاءتہ، جو کہ اس کے پاس آ چکی ہو. سوچئے کہ جو اس میں خرافات ڈالے گا کہ لکھا ہوا تو ہے لیکن اللہ کے رسول نے ایسے کیا، جھوٹی باتیں کرے گا. لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کا مقصد یوں ہے، لکھا ہوا تو ہے لیکن اس کا شان نزول یوں ہے، پھر یہ بعد میں نسخ منسوخ کے قانون میں چلا گیا. جو جس کو الجھائے گا، اس کو ہم چلیں سیکنڈ آلٹرنیٹ سینٹنس ہم اپنا دیں. جو اس نعمت کو پانے کے بعد لوگوں کو الجھائے گا. اور آپ کو ہمیشہ میرا سٹائل پتا ہوگا کہ مجھے زیادہ لوگوں پہ غصہ آتا ہے، بڑوں پہ آتا ہے، لیکن بڑوں سے زیادہ پھر چھوٹوں پر آتا ہے کہ تم نے ہی تو ان کو اتنا بڑا بنا دیا نا، تم کو ہوش نہیں تھا کہ یہ تمہارے ساتھ چیٹنگ کریں گے، تم سے اللہ کو دور کر دیں گے، تو تم نے بھی تو نہیں کبھی خبر لی نا کہ مجھ سے کون دور ہو رہا ہے. تو اگر تم ڈگمگا گئے، اللہ انڈیویجولی بات کر رہے ہیں، جو نعمت اللہ کو تبدیل کر رہا ہے جبکہ اس کے پاس وہ نعمت آ چکی ہے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ بہت بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. تو دیکھیں جو بھی، چاہے ورگلایا جس نے وہ بھی، اور چاہے کوئی بے وقوف اس سے خود بن گیا، کسی کو بھی معافی نہیں مل رہی ہے. پورے قرآن میں دونوں جماعتیں، جو بڑی تھیں اور جو چھوٹے ان کے چنگل میں آئے، آپ خود دیکھ لیجئے قرآن سے دونوں جہنم کے حقدار ہیں. جو معصوم ہو کر باتوں میں آ گئے وہ بھی جہنم کے حقدار ہیں، اور جنہوں نے ورگلایا مکاری کی وہ بھی جہنم کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے شر سے سب کو بچا لے اور ہمیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے. اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ عذاب سے ڈر جاؤ. اور اللہ کی ایک سٹائل ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے سجا دی ہے کن کے لیے؟ ہم تو سمجھے ایمان والوں کے لیے. اللہ کہہ رہے نہیں، کفر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے خوشنما بنا دیا ہے دنیا کی زندگی کو.
تو یہ آپ کا سوال یہاں پر ختم ہونا چاہیے کہ جی کافر کیوں خوشحال ہیں، کافر کیوں خوشحال ہیں، گناہ کر کر بھی لوگ کیوں خوشحال ہیں، نیازیں غیر اللہ کی کر کر بھی ان کو اتنی برکتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ جو نیازیں کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب مجھے اللہ معاف کرے، غیر اللہ بھی نواز رہے ہیں اور اللہ بھی نواز رہے ہیں۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی نواز رہے ہیں۔ تو زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، اللہ ہمیں بھی تو دے رہے ہیں، خدا نخواستہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کفر کر رہے ہیں اور شاید بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو اللہ ہم سب کو اپنا محاسبے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تو سنت ہے، اللہ تو خوشنما بنا دیتے ہیں کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی کو، اور ان لوگوں کے اندر ایک اور کیا برائی ہوتی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مسخرہ پن کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ لیکن اللہ نے پھر ابھی ہمیں اپنا ایک آخری فیصلہ دیا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اے لوگوں ان سے نہ امپریس ہونے کی ضرورت ہے، نہ کمپلیکس کا شکار ہونا ہے، نہ انفیریئر کمپلیکس میں جانا ہے، تم نے سر اٹھا کے چلنا ہے۔ اگر تم قرآن کے ساتھ چلتے ہو سر اٹھا کے چلو، بالکل احساس کمتری کا شکار مت ہو جاؤ۔ تو اے لوگوں یہ جو مذاق کر رہے ہیں ایمان والوں کا، تو وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی کی روش پہ جاری و ساری رہے گا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فوق ہوگا، یہ اوپر ہوگا، اس کا اسٹیٹس ہائی ہوگا قیامت کے دن۔ اور اللہ دیتے ہیں، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ وہ رزق دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں بے حساب۔ آگے والی آیت کہ میں نے کچھ پارٹس کیے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا، ویسے تو بس ہمیں اینڈ کرنا تھا، میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں، ہم اس کو پھر کل ڈسکس کریں گے۔ میں نے اس کے تقریباً 5 پارٹس کیے ہیں آیت نمبر 213 کے۔ فرسٹ پارٹ ہے کان الناس امتا واحدہ، تم سب ایک ہی امت تھی، ایک ہی تم لوگ، ایک ہی ریلیجن تھا، ایک ہی دین تھا۔ فبعث اللہ النبیین، نمبر 2 اللہ نے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خوشخبریاں دیں، ڈرایا، یعنی ترجمے سے لوگوں کو سمجھایا۔ نمبر 3 ان کے ساتھ کتاب بھیجی گئی تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دس از ویری موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ مطلب میں نے اس ایک آیت کے 5 حصے کیے ہیں، 5 حصوں میں سے یہ 3rd حصہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا نبیوں کو کتاب کے ساتھ کہ کتاب فیصلہ کرے گا تمہاری اختلافی باتوں کا۔ لیکن کیا ہوا 4تھ پوائنٹ پر کہ نہیں اختلافات کیے اس کتاب میں، مگر انہی لوگوں نے کیا جو کہ کتاب کے بڑے بن چکے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انبلیویبل بات، انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ہی پنگا ڈالا جن کے پاس اس کا علم تھا بینات آنے کے بعد۔ انبلیویبل بات، مان ہی نہیں جا سکتی، یہ تو قرآن نے بتایا تو ہم مان رہے ہیں کہ پنگا کس نے کیا، اختلافات کس نے کیا؟ جن کے پاس پہلے سے علم موجود تھا، بغیم بینہم، صرف ان کی اپنی ایک عداوت اور ضد تھی، لیکن اللہ بھی پھر چھانٹتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے بھی چھانٹ کر نکالا جن لوگوں نے ایمان پر ٹکنا تھا، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، ان باتوں سے اللہ نے انہیں نکال دیا جو اختلافات ہوتے رہے۔ اللہ نے چنا اپنے حکم سے کون حق پر چلتا ہے، کون نڈر ہے، کون بہادر ہے، کون ہے جس کو اللہ کی ملاقات عزیز ہے۔ اللہ نے ان کو چن کر نکالا۔ اللہ کی تو سنت یہی ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تو رہنمائی کرتے ہیں جو جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے قانون کے مطابق کہ کس کو نوازا جائے، اس کی تو اللہ تعالی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، دل چاہتا ہے اس کی فریمنگ کرائیں اور اس کے پوائنٹس ڈالیں اور لوگوں کو یہ اپنا سلوگن ہم بنائیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں سے کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔